الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سادات کرام کا ادب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی اولاد کا جو سلسلہ چلا ہے، اس اولاد کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح ادب و احترام کیا کرتے تھے؟ خلیفہ ثانی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے 32 لاکھ مربع میل کا آپ کو حاکم بنایا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا کہ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ مسجد نبوی میں ممبر شریف کے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ابھی بچے تھے اور کبھی فرش پہ چلتے کبھی گرتے، آپ آئے اور آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے اور فرمانے لگے، انزل عن ممبر ابی وذهب الی ممبر ابیک، یعنی میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے والد کے ممبر کے اوپر چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں، لم یکن لابی ممبر، او شہزادے میرے والد کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، یہ جو ممبر ہے یہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق آپ خطبہ دیتے رہے، پاس پڑی ہوئی کنکریوں کے ساتھ میں کھیلتا رہا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے، ممبر سے اترے تو مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ گھر میں لے گئے، بڑا ادب و احترام کیا، میری عزت کی، اور مجھے فرمانے لگے، اے شہزادے جب کبھی آپ کے پاس وقت ہو تو میرے پاس کبھی کبھی ضرور تشریف لایا کریں۔ یہ تھا حضرت عمر فاروق کا اسوہ کہ وہ رسول اللہ کی اولاد سے کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ اور خلیفہ خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ دیکھیں کہ حضرت سعید بن ابان کرشی سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حسن ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، ان کا بچپنا ہے، امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ جب تشریف لاتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خود اتر کے نیچے جا کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور سب سے اونچی جگہ پہ آ کے ان کو بٹھا دیتے ہیں اور ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو جو درباری ہیں وہ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں، عمر ایک چھوٹے سے بچے کی آپ نے اتنی تعظیم کی؟ تو آپ فرماتے ہیں، او میرے درباریوں، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں سنا؟ انما فاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، یسرنی ما یسرھا، کہ جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ مجھ مصطفیٰ کو خوش کرتی ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے اس عمل کو دیکھتی کہ میں نے ان کی اولاد کی کتنی عزت کی ہے، کتنی تکریم کی ہے، رب کعبہ کی قسم وہ ضرور خوش ہوتی۔ اگر وہ خوش ہو جاتی تو پیارے مصطفیٰ بھی مجھ سے خوش ہو جاتے۔ یہ ہمارے اکابرین کا سادات کرام کے بارے میں اسوہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ان کی کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت شیخ ادوی اپنی کتاب مشارق الانوار میں ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ شہر بلخ کے اندر ایک سید تھے، فوت ہو گئے، پیچھے اپنی بیوہ اور اپنی بیٹیاں چھوڑیں۔ اب وہ سادات تھے، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے تھے، تو جب گھر میں فقر و فاقہ زیادہ بڑھ گیا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس شہر سے ہجرت کر کے سمرقند چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ سید زادی سمرقند کے اندر گئیں تو یہاں جاننے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کو جو کہ عفت مآب تھیں ان کو ایک مسجد کے کونے میں بٹھایا اور لوگوں سے پوچھا کہ رئیس شہر، اس شہر کا جو حاکم ہے اس کا گھر کہاں پہ، تاکہ جا کے اپنی روداد اس کو سنائی جا سکے، ہماری کچھ مدد امداد ہو سکے۔
جب اس حاکم وقت کے دربار میں وہ سید زادی پیش ہوتی ہیں اور اپنا دکھڑا سناتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی مدد کرتا، وہ آگے سے پوچھتا ہے کہ آپ علوی سید ہیں، اس کے اوپر کوئی گواہ، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ مایوس ہو کے واپس آتی ہیں، اور کسی نے بتایا کہ ایک محافظ شہر بھی یہاں پہ موجود ہے جو کہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگرچہ ہے مجوسی ہے، آتش پرست ہے، لیکن دل کا اچھا ہے کہ لوگوں کی مدد امداد کرتا رہتا ہے۔ تو وہ سید زادی اس محافظ شہر کے پاس جاتی ہیں، جا کے اپنا دکھڑا بیان کرتی ہیں۔ جب اس نے یہ سنا کہ یہ رسول اللہ کی آل میں سے ہیں، مولا علی کی اولاد میں سے ہیں، تو اس نے بڑی عزت و تکریم کی، ان کی بیٹیوں کے ساتھ، اس سید زادی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے برتاؤ کیا، بڑے اچھے طریقے سے پیش آیا۔ اب جب رات کو سوتا ہے تو مقدر کا ستارہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خواب کے اندر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب آقا آتے ہیں تو سارا گھر نور و نالا نور ہو جاتا ہے، اور وہ مجوسی اور اس کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے، سید زادیوں کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ اسلام کی دولت مل گئی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا میں ہی جنت میں اس کا گھر دکھا دیا۔ کہا، او میرے غلام، یہ دیکھ، ھذا القصر لکا، یہ جو مال تجھے نظر آ رہا ہے نا جنت میں، یہ تیری اور تیری اولاد کا مال ہے۔ اللہ نے تجھے سید زادیوں کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے یہ مال عطا فرما دیا ہے۔ اور جو وقت کا حاکم تھا، جو رئیس شہر تھا، جب رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو اس سے رخ ودعا کو پھیر لیا۔ کہا، جو میری اولاد کا ادب نہیں کرتا، میں بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ کی آل کا، سادات کا ادب ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو محمد فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے جو سادات تھے، ان میں سے بعض سید ایسے تھے جن سے میں بغض رکھتا تھا، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ خلاف سنت اعمال کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے میں انہیں پسند نہیں کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں گیا، روضہ رسول کے سامنے گیا اور وہیں پہ جا کے سو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے۔ تو حضور نے پوچھا، اے ابو محمد فارسی، کیا بات ہے، تم ہماری اولاد سے بغض رکھتے ہو؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، خدا کی پناہ، ایسی بات نہیں کہ میں ان کو ناپسند کرتا ہوں، ان سے بغض رکھتا ہوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ وہ خلاف سنت اعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجھے پسند نہیں، ان کے وہ کام، اس وجہ سے میں ان سے تھوڑا ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، کیا فقہ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نافرمان اولاد بھی نسب سے وابستہ رہتی ہے؟ یعنی سید اگرچہ گناہگار بھی ہو لیکن پھر بھی وہ رہتا سید ہی ہے، اس کا نسب جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا، وہ اپنے نسب کے ساتھ ملحق رہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، یہ جو میری اولاد ہے یہ نافرمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خون میرا ہی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو محمد فارسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب میں اٹھا تو میرے دل سے جو بغض تھا سادات کا، وہ اللہ رب العزت نے نکال دیا۔ اس کے بعد جب کبھی میں کسی سید سے ملا، ہمیشہ بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ ملا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ اور رسول اللہ کی اولاد کا ادب کرنا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ گویا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہے، اور رسول اللہ کی اولاد کو اذیت دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ خود رسول اللہ کو تکلیف دینا ہے، اور جو رسول کو تکلیف دیتا ہے وہ خدا کو تکلیف دیتا ہے، اور خدا اور رسول کو تکلیف دینے والے کا ٹھکانہ جہنم ہی جہنم ہے۔ اللہ ہمیں سادات کا سچا سچا ادب کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔